بھی نہیں. اسلام ہمیں ایک اور بھی سبق دیتا ہے، اثار کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا. اب دیکھیں جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ 6-7 صحابہ شہید پڑے ہیں. ایک خاتون پانی لے کے آتی ہے، پہلے صحابی کی روح کفا سے ان سے پرواز کرنے والی ہے، پی لے. وہ کہتا نہیں دوسرے کو دے، دوسرا کہتا تیسرے کو دو، تیسرا چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو. جب وہ جنگ یرموک میں صحابیہ 7ویں صحابی کے پاس جاتی ہے نا تو وہ کہتا ہے حضور نے تربیت کی ہے اثار کی، حضور نے تربیت کی ہے بھائی چارے کی، میرے پہلے بھائی کے پاس پانی لے کے جا. جب وہ صحابیہ پہلے صحابی کے پاس آتی ہے تو جام شہادت نوش کر چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، حتیٰ کہ 7 کے 7 صحابہ ایک گلاس پر بتا گئے کہ یہ اثار ہوتا ہے، یہ اثار ہوتا ہے. اشارے کروں گا وقت کم ہے. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو تمام جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان گنتیاں چلا رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں. مصطفیٰ نے اپنی باری پہ خندق کھود کر بتایا کہ مساوات یہ ہوتے ہیں، بھائی چارہ یہ ہوتا ہے، ہمدردی یہ ہوتی ہے. جب حضور مسجد نبوی میں آتے تو صحابہ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے جب میں آؤں تو کھڑا نہ ہوا کرو. صحابہ تو جھکنے والے تھے لیکن حضور بھائی چارے کا سبق دے رہے ہیں. جب جنگ بدر میں جب سب جا رہے تھے تو سواریاں کم تھیں، کوئی سوار ہوتا ہے کوئی اترتا ہے، کوئی سوار ہوتا ہے کوئی اترتا ہے. حضور اپنی باری پہ سوار ہوتے ہیں، اپنی باری پہ اتر کر امت کو سبق دیا ہے کہ یہ بھائی چارہ ہوتا ہے. اب میرا بھائی بھوکا مار رہا ہے، مجھے حج کی پڑی ہوئی ہے. یہ مساوات ہوتے ہیں. عزیز دوستو میرے بھائیوں، اور ایک مقام پر تو مصطفیٰ نے ایسی مثال قائم کر دی. صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا کھانے کے لیے، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی سالن بنا رہا ہے، کوئی دسترخوان لگا رہا ہے، کوئی برتن صاف کر رہا ہے. حضور لکڑیاں کٹھی کر رہے ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے حضور لکڑی کٹھیاں کر کے حضور مساوات، ہمدردی اور بھائی چارے کا حضور سبق دے رہے ہیں. اور جب یہی سبق چلتا ہوا پاک و ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی تک پہنچا تو جب شہاب الدین غوری نے جب حملہ کیا تھا تو جب فتح ہو گئی، جب فتح کے بعد شہاب الدین غوری واپس پلٹا تو سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا جس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا. شہاب الدین غوری نے پوچھا یہ بابا کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں. تو شہاب الدین غوری کی آنکھوں سے آنسو بھی آگے کہ رات بابا یہی میرے خواب میں آیا تھا اور اس بابے نے کہا تھا پتر حملہ تو کر کامیابی تجھے اللہ دے گا. یہ تو وہی بابا ہے. لیکن اس شہاب الدین غوری کہتے ہیں یہ اتنی دنیا یہ تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں نا یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں نا یہ دلت اور شودر، یہ سارے ہندو سکھ ان سے نفرت کرتے ہیں. کسی برتن کو ہاتھ لگا دیں وہ برتن توڑ دیتے ہیں، ان پر سایہ پڑ جائے تو ان کو سزا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں مجھے تو تربیت ہے مصطفیٰ کی، جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو میں اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہوں. تو جب ان لوگوں نے میری ہمدردی، میرا بھائی چارہ اور مساوات اور رحمدلی اور میرے اخلاق کو دیکھا تو تمام لوگوں نے کلمہ پڑھا اور 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب یہی میرے مصطفیٰ کی تربیت کی جھلک حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی تک پہنچتی ہے تو زمانے کے بڑے ذمہ دار وہ حضرت شیر محمد نے شیر ربانی کو ملنے آئے تو آپ نے کھانا پیش کیا. جب کھانا پیش کیا نا تو جو ذمہ داروں کے ساتھ حضرت بڑا تھا نا ان کا غلام اس کو دسترخوان سے اٹھا کر پیچھے کر دیا. آج کی گفتگو کا مین جملہ تمہارے اندر اتارنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کر لینا. جب ان بڑے ذمہ داروں نے سرداروں نے اپنے غلام کو اٹھا کر جب پیچھے دروازے میں بٹھا دیا نا تو حضرت شیر ربانی میاں دیکھ رہے تھے. آپ نے سرداروں کو، بڑوں کو، تمام ذمہ داروں کو کھانا دیا اور اپنا برتن اٹھایا اور اس کمی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ ہی کہہ رہے ہو یار. اپنا برتن اٹھایا اور اس کمی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. ذمہ دار حیران، وزیر حیران، بڑے حیران. حضور یہ کیا ہوا؟ حضور میاں شیر محمد شیر ربانی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ فرماتے میاں پریشان نہ ہو، تو ان کا کمی میں مصطفیٰ کا کمی، تو ان کا کمی میں مصطفیٰ کا کمی، اور کمی کمی کا بھائی ہوتا ہے. آج میرے ساتھ کھانا تو کھا، یعنی شیر محمد
शेर रब्बानी ने सबक ये दिया, आज मेरे साथ खाना यहां बैठकर गरीब खा ले, रूह मुस्तफा मदीने में खुश हो जाएगी। हमारे सलफ सालिहीन ने तो ये सबक दिया था। आज हम गुर्बत को नहीं, गरीब को खत्म करना चाहते हैं। बहुत कुछ कहने को दिल था, और देखो इबलीस, नमरूद, फिरौन, शद्दाद, वो तबाह बर्बाद क्यों हुए? उनमें मसावात नहीं थे, भाईचारा नहीं था, हमदर्दी नहीं थी। वो लोगों को हकीर और अपने आप को अफजल समझते थे। आज भी इस वक्त जो लोगों को हकीर और अपने आप को अफजल समझ रहा है, तो समझ ले वो भी कारून की तरह नीचे जा रहा है। अगर आज कोई गरीब को, अपने कमजोर बहन भाई को सीने से लगा रहा है, तो ऊपर भी जा रहा है, मक्के मदीने से फैज भी आ रहा है। और अखुवत भाईचारे का सबक कैसे दिया कि मदीना शरीफ में ना एक घर में किसी ने सिरी वो तोहफे में भेज दी, उसके घर आई, उसने अगले घर में भेज दी, शायद उनकी होगी। एक ज़रा मैं बात कहूँगा, एक लामा साहब फरमा रहे थे, एक बंदे को ना किसी का गुमशुदा जूता मिल गया, बड़ा महंगा था, तो वो तलाश करने लगा, यार ये जूता बड़ा महंगा किसी का हो। वो तलाश करता करता जब उस मकाम तक पहुंचा तो उसको दूसरा भी मिल गया, उसने तलाश करना भी छोड़ दिया। अब ये हमारी ईमानदारी है, ठीक है ना। तो मदीना शरीफ में सिरी आई, उसने दूसरे घर में, दूसरे ने, तीसरे ने, हत्ता के सातवें घर से होती ही वापस आ गई, तो पहले घर ने सालन बना के 7 घरों में तकसीम कर दिया। ये अखुवत है, ये भाईचारा है? और आज हम इस महंगाई में अपने पड़ोसी का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने अजीजों का ख्याल रखें। हुजूर फरमाते हैं, जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी पसंद करो। वो अनवर मसूद जो पीटीवी पर बैठे हैं, उनकी सबसे बड़ा जो मुझे उनका शेर और कलाम छू गया उनका कथा, वो ये है, वो कहते हैं कि एक नसीहत की बात कहता हूं, अपने दिल में ये डाल रखिएगा। एक नसीहत की बात कहता हूं, अपने दिल में ये डाल रखिएगा। सारे अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखिएगा।